اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله مولانا العظيم معزز سامعین، آیت الکرسی کے متعلق بات چل رہی ہے۔ چلتے چلتے بات عمل کی حفاظت پر آئی۔ دنیا میں اور آخرت میں وہ مسلمان کامیاب ہوتا ہے جو اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہے۔ ورنہ دنیا میں نیک عمل کرنے والے کرتے ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال دنیا ہی میں غارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ وہ عمل جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ فتویٰ یہ ہے کہ گناہ بڑا بھی ہوتا ہے اور گناہ چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ بڑے گناہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، چھوٹے گناہ کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں۔ یہ فقہ اور یہ فتویٰ ہے۔ لیکن تقویٰ کیا ہے؟ گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹا گناہ بھی بڑا ہی گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والے بڑے گناہوں سے جیسے بچتے تھے، اتنے ہی اہتمام کے ساتھ چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے تھے۔ کبیرہ گناہوں سے جیسے بچتے تھے، صغیرہ گناہوں سے بھی وہ بچتے تھے، بلکہ کبیرہ گناہ کے تصور سے وہ جیسے ڈرتے تھے، صغیرہ گناہ کے تصور سے بھی وہ ویسے ہی ڈرتے تھے۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہم صغیرہ گناہ سے کیا ڈرتے ہیں، کبیرہ گناہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ اسی لیے جیسے اللہ والوں کو نیک اعمال کی عادت پڑ جاتی ہے، گنہگاروں کو گناہ کی عادت بھی پڑ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا داغ بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی قریب میں قلب کے بارے میں ایک نیا ریسرچ زمانے کے سامنے آیا، جو 1450 سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل میں ڈاٹس ہوتے ہیں، نقطے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ریسرچ کرنے کے بعد کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے۔
اصل میں یہ جو ڈاٹس ہوتے ہیں جس کے بارے میں 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کرنے سے ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے. پھر سائنس یہ بھی کہتی ہے قلب اور ہارٹ اور دل کا کلر بھی بدلتا ہے. اور یہی بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کرتے ہیں کرنے کے بعد اگر توبہ نہیں کریں گے تو وہ داغ ویسے ہی باقی رہے گا. پھر گناہ کریں گے پھر اور ایک داغ، پھر گناہ کریں گے اور ایک داغ، پھر گناہ کریں گے اور ایک داغ. ایسے ہی داغ پڑتے 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 پورا دل کالا ہو جائے گا. اب داغ لگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی تو پھر ہوگا کیا کہ اس کا دل بے حس ہو جائے گا، گناہوں کی نفرت تک نہیں ہوگی اسے. شراب پینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، زنا کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، جھوٹ بولنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، دھوکہ دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. داڑھی منڈانے پر کوئی حرج نہیں ہوگا، سنیما اور فلم دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. اب دل کیا ہوگا؟ بے حس ہو جائے گا، گناہوں کا خوف اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا. اسی لیے حضرات صوفیہ و مشائخ فرماتے ہیں بار بار صبح شام اٹھے بیٹھے استغفار کرتے رہو، گناہوں کی توبہ کرتے رہو. اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ گناہ بھی مٹ جائیں گے، دوسرا اللہ تبارک و تعالی آدمی کے دل میں اور اس کے دماغ میں عبادتوں کا شوق اور نیکیوں کا شوق پیدا کریں گے. بار بار استغفار کرتے رہو. عورتیں بھی پکا رہے ہیں غیبتوں سے بچو، استغفر اللہ بول کر پکاتے رہو. روٹی پکا رہی ہیں، فون سے بچو، غیبتوں سے بچو، استغفار کرتے رہو. ماں اور بہنوں کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا ہے، جب دل خراب ہو جاتا ہے گناہوں کا احساس ہی ختم نہیں ہوتا، گھروں کے اندر کے رشتوں کا احساس بھی ختم ہو جائے گا، محبتیں بھی ختم ہو جائیں گی. ہو رہا ہے آج، ساس بہو کو نہیں ہوتا، نڑن بھاوج کو نہیں ہوتا. کتنے محبت کے رشتے ہیں، اگر محبت پیش کریں گے نا تو پھر وہ گھروں میں جنت جیسا مزہ ملے گا. لیکن نہیں، کیوں؟ دل خراب ہو گیا، دل خراب ہو گیا، گندا ہو گیا، غلیظ ہو گیا. روحانی لا علاج مرض دل میں داخل ہو گیا. استغفار کرتے رہو. اللہ والے کبیرہ گناہوں سے ڈرتے تھے، گناہ کرنے کا موقع ملتا ان کو پھر بھی اللہ کا تصور سے وہ بچتے تھے. چنانچہ وہ واقعہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. حضرت عبد الرحمن بہت خوبصورت نوجوان، مدرسے کے طالب علم، عین جوانی کی عمر، 20 22 25 سال کی عمر، کوئی دن سبق میں ناغہ نہیں کرتے تھے، پورے خلوص کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے. لیکن تھے وہ خوبصورت، دل مائل ہو جاتا تھا دیکھنے والوں کا. ایک عورت بھی اس پر فدا تھی، حضرت پر پانا چاہتی تھی، حضرت کو کسی نہ کسی طریقے سے پانا چاہتی تھی. وہ میں کل بھی کہا تھا کہ عورتیں جب کسی چیز کو ٹھان لیتی ہے یا عورتیں کسی چیز کا ارادہ کر لیتی ہے تو وہ کر کے ہی چکتی. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آج مطالعہ کرتے کرتے آئی، پہلے بھی پڑھا میں، آج پتہ نہیں کہ اچانک آ گئی کل کی تقریر کی مناسبت سے. آقا نے ارشاد فرمایا میری امت پر مجھے کفر اور شرک کا اتنا ڈر نہیں ہے، میری امت کفر اور شرک میں اتنی برباد نہیں ہوگی جتنا عورت اور دولت کی وجہ سے برباد ہوگی. اللہ پر کیا بہترین بات ہے. میری امت کفر اور شرک کی وجہ سے اتنا برباد نہیں ہوگی
جتنا عورت اور دولت کی وجہ سے میری امت برباد ہوگی، اور ہو رہی ہے آج۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرد بگڑتا نہیں، عورت بگاڑتی ہے، مرد خراب ہوتا نہیں۔ میرے جملے شاید سننے والی عورتوں کو تکلیف دہ ہوں گی، میں ہر عورت کو نہیں کہتا، غصہ نہ کریں، لیکن بات یہی ہے، تفسیروں میں آتی ہے، حدیث میں آتی ہے، بات تجربات میں آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کی سزا کی آیت جب نازل کیا تو چور مرد کا ذکر پہلے کیا، والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چرانے والے مرد اور چرانے والی عورت ہاتھ کاٹو، چور مرد کا ذکر پہلے۔ جب زنا کی سزا کی آیت نازل ہوئی اللہ عورت کا ذکر پہلے کیا، والزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد جب یہ غلط کام کرتے ہیں تو پھر ان کو 100 کوڑے مارو اگر شادی سے پہلے کرتے ہیں۔ میں پہلے کئی مرتبہ کہہ چکا، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، قرآن پاک کے آگے پیچھے کے الفاظ سے بھی نتیجے نکلتے ہیں۔ وہاں چور کا ذکر پہلے، یعنی مرد کا ذکر پہلے، یہاں عورت کا ذکر پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوری میں مرد ہمت کرتا ہے، زنا میں پہلے عورت ہمت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم احفظنا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ کوئی لڑکا محبت کا پیغام دیا، ایک مرتبہ چپل دکھاؤ، پھر محبت ہی بھول جاتا گھگو ہی نے۔ دیکھ کو ہنسیا تو پھر جواب ایسا کڑک دیو، شادی کے بعد بھی محبت بھول جانا۔ انہیں ہنسیا کہتے انہیں بھی ہنس ڈالی، جیسے ہی انہیں ہنستی تو انہیں سمجھ جاتا ہے کہ ویزا مل گا۔ عورت کی طرف سے ہری جھنڈی جب دکھتی ہے تو تب جا کر مرد ہمت کرتا ہے۔ یہ کوئی نئی باتیں نہیں اور عقل سے باہر کی باتیں نہیں۔ لیکن جب ارادہ کر لیتی ہے نا عورت تو اپنے ارادے میں مضبوط ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو عورت حضرت پر فدا تھی وہ ارادہ کر چکی، میں کسی نہ کسی طریقے سے اس جوان کو پاؤں گی۔ سوستی عورت، پلانا آئیڈیے ایسے بناتی مودی جی بیکار ہو جاتے۔ مرد کو پاگل بنا دیتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے اسے آدھی عقل ٹخنوں سے گھٹنوں سے نیچے، لیکن جب وہ ضد پر آتی ہے تو اچھے اچھے عقل مندوں کی عقل کو غارت کر دیتی ہے۔ بہت مختصر دن رہ گئے ہیں، اس لیے میں تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا، مجھے آگے بھی بڑھنا ہے۔ بچوں، نوجوانوں، بچوں، مسلمانوں، بچوں، ماں اور بہنوں، بچوں، اب عورت پلان بناتی ہے۔ جس وقت حضرت عبد الرحمن اپنے گھر سے نکل کر مدرسے کو جاتے تو راستے میں
اناج کی 2 بوریاں جو پاکٹ وزنی راستے میں لے کر کھڑ جاتی ہے با پردہ بن کر. حضرت عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے ہاتھوں میں کتاب تھامے مدرسے کی طرف جا رہے ہیں اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے. تو اس عورت نے پکار کر کہا کہ او اللہ کے بندے، میں ایک کمزور عورت ہوں، میرے ہاتھ میں وزنی اناج کے بوریے ہیں، ذرا میری مدد کر دو کہ ان بوریوں کو اٹھا کر میرے گھر تک پہنچاؤ. معلوم ہوتا ہے کہ تم فلاں مدرسے کو جا رہے ہو، اور اتفاق یہ ہے کہ اسی مدرسے کے راستے میں میرا گھر پڑتا ہے. اب راستے میں کمزوروں کی، ضعیفوں کی مدد کرنا بہت اچھی چیز ہے. راستے سے کانٹا ہٹانا آقا نے فرمایا ایمان کی علامت ہے. لیکن آج راستے سے کانٹا ہٹاؤ لیکن کسی کی مدد کرنا ہے تو اس زمانے میں 100 مرتبہ سوچو. 100 مرتبہ سوچو. رات کے 11 بجے جا رہے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں حالات. اندھوروں میں امن کیا، اجالوں میں امن نہیں ہے. اخلاق مہنگے پڑ رہے ہیں، ہمدردی مہنگی پڑ رہی ہے. رات کے 11 بجے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی آپ کو گلے میں بیگ ڈال کر رکائے گا، او بھائی ذرا کیا بولتے اسے، ٹپ دینا، لفٹ دینا. اور آپ بڑے اخلاق والے ہیں. ایسے وقت میں اخلاق دودھ ابلے سکاؤ بولتی. ارے رے وہ بھی لڑکی اگر کھڑا دلی گاڑی میں بیٹھ کر بھی پوچھتا نہیں کہاں جانا بول کر، اتر کو الگ پوچھتا. ہوئے نہیں واقعات دنیا میں، بنگلور میں نہیں ہوئے واقعات، مدراس میں نہیں ہوئے، کلکتہ میں نہیں ہوئے، میسور میں نہیں ہوئے. آپ جیسے ہی لفٹ دیں گے تو گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ پیچھے سے چاقو رکھ دے گا اور بھی کچھ ہتھیار رکھ دے گا، سب کچھ. عورت ہے تو کہے گی کہ میں چیخ مار دوں گی، جو ہے دے دو ورنہ مجھے دھوکہ دینے کے الزام میں تجھے کئی مہینے اندر چڑھاؤں گی. اور ڈپارٹمنٹ سے بھی تعلق ہوتا ہے. ایسے مچھلیوں کو پکڑ کر لاؤ، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، نصف لی و نصف لک، آدھا ہمارا آدھا تمہارا. دیکھے نہیں کہ آج آپ ہی بھیجے تھے، اتفاق سے وہ میرے دوست کے سالے گائیوں کا لوڈ لے کر جا رہے تھے، راستے میں دہشت گرد مل گئے. ان کے پاس وہ گاڑیاں پاس کرنے کا پورا قانون تھا. مسلمان نعرہ بھی لگاتا ہے تو قانون کے خلاف اور اس پر مقدمے دائر ہوتے ہیں. اور دشمن دہشت گرد اس ملک میں، اس شہر میں، اس ریاست میں جو کام حکومت کو کرنا، ڈپارٹمنٹ کو کرنا، قانون کو کرنا ہے، وہ کام یہ کرتا ہے، اس سے بھی گرا ہوا کام کرتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. جانور کی گاڑی کا ڈرائیور تھا بیچارہ، اسے اتنی بے دردی سے مارے ہیں کہ موت کو بھی آنسو آئے ہوں گے. دندناتے پھرتے ہیں. پھر لالی پاپ دینے کے لیے کیا کریں گے؟ پولیس پکڑے گی، اندر ڈالے گی. اندر کیا سزا ہو رہی ہے؟ اندر ڈالنا کوئی سزا ہے؟
انسانوں سے زیادہ جانوروں کی قیمت ہو گئی، اہمیت ہو گئی. لے کر جا رہے تھے، غلطی تھی، اگر ولو بالفرض غلطی تھی تو پکڑتے، پولیس کے حوالے کرتے، سخت سے سخت قانون ڈالتے اس پر. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ سخت سے سخت قانون ڈالتے اسے، 10 سال کی سزا دیتے، 15 سال کی سزا دیتے. لیکن ایک جانور کو بھی ویسے شاید کوئی نہیں مارتا، اس سے بھی سخت مارتے ہیں، تڑپا کر مارتے ہیں. زندگی کی بھیک مانگتا ہے وہ. مذہب قانون اپنی جگہ پر، اسے مارنے والوں کو کسی کے آنسو بھی نرم نہیں کر رہے ہیں. اگر مارنا ہی ہے تو ایک ایسا مار دیتے کہ لمحوں میں وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا. الگ بات، بلی جیسے چوہے کو تڑپا کر مارتی ہے، ویسے تڑپا کر مارا گیا ہے. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب ہمارے جیسے کچھ لوگ آواز اٹھاتے ہیں نا بھائی یہ جذباتی بیانات ہیں. جب ہمارے گھر پہ، ہمارے بھائیوں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے اوپر جب آفت آئے گی نا تو پھر ہماری باتیں شاید یاد آئیں گی. کب تک یہ ظلم اس ملک میں چلتا رہے گا؟ ملک کا امن کہاں گیا پتہ ہی نہیں. اسی لیے کسی پر ہمدردی، کسی کے ساتھ احسان کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو کہیں وہ احسان ہمارے لیے مہنگا تو نہیں پڑے گا. لفٹ دینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو. اگر لفٹ مانگتا ہے تو دور جا کر 500 روپے ڈال کر بولو کہ آٹو والا اگر کوئی ملتا ہے تو 500 روپے دے کر چلے جا، یہ میرے طرف سے تیرے لیے ہمدردی ہے. لیکن گاڑی میں بٹھاؤں تجھے جانتا تک نہیں ہے کہ تو ہے کون. آج مرد کیا راستوں میں لفٹ پوچھتے ہیں، راستوں میں عورتیں اور لڑکیاں بھی لفٹ پوچھتے ہیں. اور جب لڑکے لفٹ پوچھتے ہیں تو ان کو لڑکے کیا لفٹ دیتے ہیں. 2 ویلر تو لڑکیاں بھی چلا رہی ہیں، لڑکیاں بھی لفٹ دیتے ہیں. مسلمان بچیاں. اللہ حفاظت فرمائے. کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اسلام کا شیوا ہے، پیغمبر کا فرمان ہے. حسن سلوک اسلام کا شیوا ہے. لیکن اب زمانہ ویسا نہیں ہے زمانہ ویسا. ایک دور اتنا پرامن تھا. 2 واقعے بالکل سیکنڈوں میں پیش کر دیتا ہوں. ایک یہودی یا عیسائی تاجر اکیلا تقریباً 100-150 اونٹوں میں مال لے کر آتا ہے مدینے کے بازار میں بیچنے کے لیے، تنہا، اپنے ملک سے کہیں سے. جب بازار پہنچا تو تنہا. اسے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تو اکیلے مال لے کر آیا؟ جی. راستے میں لٹیروں کا ڈر نہیں تھا تجھے؟ ارے جس زمین کا بادشاہ عمر ہو اس زمین میں سفر کرتے ہوئے کسے ڈر ہو سکتا ہے؟ وہ بھی غیر مذہب کا آدمی بول رہا ہے. جس زمین کا جس زمین کا امیر عمر ہو اس زمین میں کسی کے لوٹنے کا ڈر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک عورت تنہا سفر کرتی ہے، اس کے بھی یہی جملے تھے. تنہا سفر عورت کے لیے جائز نہیں. حج تک نہیں کر سکتی وہ تنہا، عمرہ نہیں کر سکتی تنہا. غیر مرد کے ساتھ، صرف عورتوں کے ساتھ وہ جا نہیں سکتی. اب دنیا والے کیا کی مسئلے بنا رہے ہیں. کچھ نہیں، ہمارے فیصلے اٹل فیصلے. کتنا ہی ترقی کر لے زمانہ، سب بدل سکتے ہیں لیکن نبی کی شریعت نہیں بدل سکتی. عورت نہیں جا سکتی.
اس کے ساتھ اس کا شوہر نہیں، اس کا باپ نہیں، اس کا بیٹا نہیں، اس کا بھائی نہیں، اس کا بھتیجا نہیں، اس کا بھانجا نہیں، اس کا نانا نہیں، اس کا دادا نہیں، تو ایسی عورت پر حج نہیں ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، حج کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ مال نہیں، حج کی پہلی شرط عورتوں کے لیے اس کے لیے رفیق سفر جائز ہونا۔ اب اعلان ہو رہا ہے سرکار کی طرف سے عورتیں بھی اکیلے سفر کریں گی۔ یہاں سے اگر عورت سفر کرتی ہے تو یہاں سے بھیجنے کے لیے ملک اجازت دیتا ہے۔ اب عرب والے بھی اسے اجازت دے رہے ہیں، اگر عورت اکیلے آتی ہے تو ہم اسے بلا سکتے ہیں، اجازت دے سکتے ہیں۔ عرب ہوتا کون شریعت بدلنے والا؟ عرب ہوتا کون شریعت بدلنے والا؟ بحرین ہوتا کون شریعت بدلنے والا؟ عرب مقدس زمین ہو سکتی ہے لیکن شریعت بدلنے کا اختیار عرب کے حاکم کو نہیں ہے، نہ پہلے کے حاکم کو تھا نہ اب کے حاکم کو ہے۔ شریعت تو میرے نبی کی ہے، محمد بن سلمان ہو کہ سلمان کو کوئی بھی ہو، شریعت نہیں بدل سکتی۔ ہمارے ملک سے اگر کوئی عورت بغیر محرم کے حج کو جاتی ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکبہ ہوتی ہے، وہ گناہ کر کے حج کر رہی ہے۔ عورت کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں، مسافت سفر اکیلے نہیں کر سکتی۔ لوگ کہتے ہیں امن کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، کیا عزت کو خطرہ ایئرپورٹ میں ہوگا، کیا عزت کو خطرہ فلائٹ میں ہوگا، کیا عزت کو خطرہ بس میں ہوگا۔ پھر مکہ مکرمہ میں تو جگہ جگہ پولیس ہے، جگہ جگہ۔ ارے پاگلوں، احمقوں، حد سے زیادہ پاگل نہ بنو۔ ایئرپورٹوں میں کیا ہوتا ہے آپ سے زیادہ اچھا طریقے سے ہم جانتے ہیں، فلائٹوں میں کیا ہوتا ہے اچھے طریقے سے ہم جانتے ہیں۔ صرف گناہ ہونا نہیں، گناہ کا کانٹیکٹ بھی گناہ ہے۔ گناہ ہی نہیں، گناہ کا کانٹیکٹ یہ بھی گناہ ہے۔ یہ امن کا دور نہیں ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فساد کا دور ہے، عزت کے خطرے کا دور ہے، یہ امن کا دور نہیں ہے۔ امن کا دور تو ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا۔ پھر ہمارے ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو امن کا دور بابر کا تھا، ہمایوں کا تھا، شیواجی کا تھا، اورنگزیب عالمگیر کا تھا، یہ تھا امن کا دور۔ آپ کا دور امن کا نہیں ہے۔ یہاں سے 100 کلومیٹر سفر اکیلے کرنا تو دور کی بات، گوری پاڑیے سے ٹانی روڈ کو بھی اس فتنے کے دور میں عورت تنہا سفر نہیں کر سکتی۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ چھوٹی سی مسافت بھی تنہا بھیجتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی عزت کو اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ بس میں بٹھا کر بھیج ڈالے، وہاں سے ان کے بابا اتار لیتی، یہ بھی خطرہ ہے میرے دوستوں۔ اور وضاحت کرنے کا میرے پاس موقع نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملے گا تو وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ حضرات سمجھتے ہیں۔ ایک عورت حضرت عمر کے دور میں تنہا سفر کر کے آتی ہے اور مدینہ پہنچتی ہے، صحابہ نے پکڑ لیا، اکیلے آئی، اکیلے آئی، اکیلے آئی۔ اس عورت کا جواب بھی وہی تھا کہ کیا ڈر اکیلے آنے کا، جس زمین کا امیر اور بادشاہ عمر ہو اس عورت کو اکیلے سفر کرنے میں ڈر کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے، خاص طور پر راستوں میں تو ہمدردی کرنے کے طریقے ہیں، لیکن کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو، 100 مرتبہ سوچو۔ اب وہ عورت عبد الرحمن کو پکار کر کہتی ہے کہ اناج کی وزنی تھیلے میرے پاس ہیں، ذرا میری مدد کر دو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔